اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ادنا ان یاتوا۔ اب ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، تو قرآن پاک میں مشار علیہ مذکور نہیں تھا، تو مفسر نے یہ اس میں مشار علیہ نکال کے بتا دیا کہ ذالک سے مراد وہ حکم ہے کہ جو پیچھے گزرا، الحکم المذکور من رد الیمین علی الورثۃ، یعنی وہ حکم وہ حکم مذکور کے جو ورثہ کی طرف سے جو ہے نا کیا ہے کہ لوٹایا گیا۔ ادنا یعنی وہ زیادہ قریب ہے، کس کے زیادہ قریب ہے؟ ان یأت الشہداء شہود او الاوصیاء، کہ وہ گواہی لائیں یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ایسا آدمی لائیں کہ جو وصیت کرنے والا ہو، بالشہادت علی وجہہا، ان کی شاہدی پر ان کے سامنے، الذی تحملوها علیہ من غیر تحریف ولا خیانت، کہ جنہوں نے قسم اٹھائی تھی بھئی کہ بھئی ہم جو شہادت دے رہے ہیں یا گواہی جو ہم دے رہے ہیں اس میں کوئی تحریف وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ او اقرب الی ان یخافوا، یا ان کو یہ قریب ہے کہ بھئی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے، یہ کیا ہے، یہ جو گواہی دے رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو تردد ہے، ان کے بارے میں ان کو تردد ہے، تو پھر کیا چاہیے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اگر ان کو خوف ہے تو پھر ان کے جو ہے نا قسموں کو مدعین پر جو ہے نا وہ لوٹائیں، ٹھیک ہے جی۔ فَيَحْلِفُونَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ، تو وہ ان کی خیانت پر قسم اٹھائیں، وَكِذْبِهِمْ، اور ان کے جھوٹ پر جو ہے وہ قسم اٹھائیں، یعنی اگر ورثاء کو اس بات کا ڈر ہے کہ جن کے سامنے میت نے وصیت کی ہے، جن کے سامنے میت نے کیا کی ہے، وصیت کی ہے نا، اگر ورثاء کو ڈر ہے کہ یہ دیانت نہیں کر رہی ہے، خیانت کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے، پھر ورثاء ان کے سامنے ایسی جن وہ لائیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا ان کو اس بات کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ گواہی ملے، یا ان کی جانب جو ہے نا کیا اشارہ ملتا ہو کہ یہ جو قسم اٹھا رہے ہیں نا یہ بغیر خیانت کے اور بغیر جھوٹ کے۔ اچھا دیکھ، پھر کہتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ بھئی جھوٹی قسم نہ اٹھانی چاہیے، جو جن کو وصیت کی گئی ہے نا ان لوگوں کو جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ بھئی اگر جھوٹی قسم اٹھائیں گے نا فَيَفْتَدَهُونَ وَيَغْرَمُونَ فَلَا يَكْذَبُونَ، کہتے ہیں اگر تو وہ اس طرح کریں گے، اگر کیا کریں گے، اسی طرح کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہی ہوگا کہ بھئی انہیں رسوا ہونا پڑے گا، فَيَفْتَدَهُونَ رسوا ہو جائیں گے، وَيَغْرَمُونَ اور چٹی بھریں گے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈریں، بِتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَالْكِذْبِ، اللہ سے ڈریں کس بات سے، بسبب خیانت اور جھوٹ کے چھوڑنے کے، وَاسْمَعُوا، اور سن لو، مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَكُمْ، بھائی جو تمہیں حکم کیا گیا ہے نا کہ تم ایسی بات جو ہے نا ایسی بات سنو کہ جو قبولیت کے قابل ہو، یعنی جو قبولیت قابل ہو اس کی بات سنو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق قوم سے مراد کیا ہے، الخارجین عن طاعتہ الی سبیل الخیر، فاسق سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے کیا ہے، پھرنے والے ہیں، ایسے اطاعت کیا ہے، وہ جو سبیل خیر ہے، جو اچھا راستہ ہے، جو اچھا راستہ ہے اس سے نکلنے والے ہیں، ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اذکر، یاد کیجئے، یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائے گا رسولوں کو، یہ رسول جو ہے نا جس کی جمع ہے رسول کی، ہوا یوم القیامت، اب یہ یوم سے مراد کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، فیقول لہم توبیخا لقولہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فرمائے گا، توبیخا لقومہم، ان کی قوم کو جو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا جھڑکتے ہوئے اللہ تبارک ان کی قوم کو کہے گا، ماذا ای الذی اجبتم، کیا تم جو جواب دیتے ہو، حین دعوتم الی التوحید، کہ جب تمہیں توحید کی دعوت دی گئی، ٹھیک ہے نا جی، قالوا لا علم لنا، اللہ تبارک و تعالی رسولوں سے یہ فرمائے گا کہ آپ جو ہیں جب آپ نے ان کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا، ماذا الذی،
کیا جواب دیا گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، کیا جواب دیا؟ ہی نہ دعو تم، جب تم نے دعوت دی، توحید، توحید کی طرف، قالوا لا علم لنا، تو جب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ جاننے والے ہیں، غیوب کو جاننے والے ہیں۔ اب بظاہر اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ جو انبیاء کرام ہیں اللہ کے سامنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے علم کا انکار کر رہے ہیں، لا علم لنا۔ حالانکہ جتنے میں انبیاء کرام آئے ہیں سب نے آ کر توحید کی دعوت دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیوں کہیں گے؟ اب اگر ہم تفسیر کو نہ پڑھیں، صرف اس آیت کو دیکھیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر گمراہ ہونے کا بڑا اندیشہ ہے۔ تو اب آگے مفسر کرام بتا رہے ہیں ما غاب عن العباد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے انبیاء کرام یہ فرمائیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ ان عیوب کو جاننے والے ہیں جو بندوں سے غائب ہیں، وَذَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمِهِ، اور ان سے جو ہے کیا ہے کہ ان کا علم بھی جو ہے کیا ہے کہ ان سے علم آپ کا زیادہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہیں گے کہ لشدت حول یوم القیامت، کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، وفزعہم، اور ان سے پریشانی کی وجہ سے، ثم یشہدون، پھر انبیاء کرام گواہی دیں گے، علی اممہم لما یسکنون، جب سکون میں آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ گواہی دیں گے، بتائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذکر، یہ جو ہے نا یاد فرما دیجئے، یاد کیجئے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو فرمایا، کیا فرمایا؟ اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی، یاد کیجئے میری نعمت کو، علیکہ، کہ جو میں نے تم پر کی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے تم پر کی ہے۔ آگے وعلی والدتک، اور جو میں نے تمہاری یعنی آپ کی والدہ پر کیا، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اذ ایدتک، یہ کہ میں نے آپ کی تائید کی، قویتک، میں نے آپ کو قوت دی، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، روح قدس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، تو کلم الناس، تو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ بات کی لوگوں سے، یہ جو ہے نا حال ہے، اس حال میں کہ آپ نے بات کی ہے، یہ کاف سے حال ہے، یہ کاف جو ہے نا یہ ذوالحال بن جائے گا، اذ ایدتک، یہ کاف ذوالحال ہے، تو کلم الناس جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا حال بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ذوالحال حال، جو ایدتک میں کاف ہے نا جو اس سے حال ہے، فی المہد، فی المہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنگھوڑے میں آپ نے بات کی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے طفلا، یعنی بچپن کی حالت میں، جو اس ٹائم جو نہیں ہوتا، وَقَحْلَا، اور آپ جب پکی عمر کو پہنچ گئے۔ اب یہاں پر کہلا سے مراد جو ہے نا کہ پکی عمر ہے، اصل میں یہاں پر یہ جو مفسرین کرام ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یفید نزولہ قبل الساعۃ، کہتے ہیں یہ اس کے نزول کا فائدہ دے رہے ہیں قبل قیامت سے پہلے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ان کے آپ یوں کہہ لیں کہ پکی عمر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ اب جب جن پنگوڑے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بات تو کی تھی، لیکن اب یہ کہلا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ اب جو آپ معنی کریں گے تو پھر فائدہ لگے گا، یفید نزولہ قبل الساعۃ، یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان کا نزول ہونا قیامت سے پہلے۔ آگے دلیل دے رہے ہیں، بھائی یہ انہوں نے دعویٰ کی تو دلیل کیا دے رہے ہیں؟ لأنہ رفع قبل الکہولۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو پختگی عمر ہے نا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے نا، جس طرح گزرا سورہ آل عمران میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یاد کیجئے جب میں نے آپ کو کتاب سکھائی، اور حکمت یعنی کلام، اور تورات اور انجیل، اذ تخلق من الطین، کہ جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کہایت الطیر،
حیت مانا صورت، پرندے کی صورت، اور والکاف اسم، یہاں پر جو ہے نا کاف اسمی ہے، ٹھیک ہے جی، بے معنی مثل ہے، یا اور یہ مفعول بہی، مفعول ہے، مفعول بہی نا مفعول کے معنی میں، ٹھیک ہے جی، بِإِذْنِی میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا تو آپ جب اس میں پھونکتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، بِإِذْنِی میرے حکم سے، یعنی میرے ارادے سے، ٹھیک ہے جی، میرے ارادے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیا بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے پرندے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور آپ مادر زاد اندھے کو آپ جو ہے نا اس کو بری کرتے تھے، وَأَبْرَصَ وَالْأَبْرَصَ اور جس کو کیا تھا یہ کوڑ کا مرض، یہ سفید داغ جو پڑ جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں؟ جی عیسیٰ غزالی صاحب، کوڑ کہا جاتا ہے نا مفتی صاحب؟ برس کی بیماری جو ہوتی ہے، سفید داغ جو ہو جاتے ہیں انسان کو چہرے پر، ہاتھوں پر سفید داغ نہیں بن جاتے یہ برس کی وجہ سے؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کاکرا نکلا ہے، کاکرا ہم کہتے ہیں پنجابی میں، جی ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کاکرا، کہتے ہیں پنجابی میں۔ ہاں جی اسد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی طاہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سب غائب ہیں۔ جی جی طاہر صاحب سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب میں یہ برس ہوتا ہے اس میں داغ بن جاتے ہیں، وہ برس ہوتا ہے، کوڑ اور چیز ہے، کوڑ ہاں کوڑ تو اور چیز ہے، کوڑ اور چیز ہے، برس جو ہے نا کیا ہاں برس کو، اسی کہتے ہیں، وہ برس سفید داغ بن جاتے ہیں۔ جی 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 برس جی 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 ہاں، تو یہ بھی بڑے مرض ہے، اس کے علاج، اس کا علاج نہیں ہے، یہ مرض ایسا مرض ہے، یہ بھی بڑا خطرناک مرض ہے۔ اللہ معافی دے جی۔ جی جناب۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں انسان مچھلی کھا لے، مچھلی کھا کے دودھ پی لینا ایسا ہوتا ہے، ایسا منہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ غلط بات مشہور ہوگی لوگوں میں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیں۔ تو یہاں لوگوں نے تحقیق کی ہے، یورپ میں اس لوگوں نے، ڈاکٹروں نے، یہ اس میں حقیقت نہیں ہے کہ آپ مچھلی کھا کے دودھ پی لیں تو ایسے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسے ہی بیماری انسان کو ہو جاتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے چلو ظاہر بات ہے، یہ تو کوئی وہ تو نہیں ہے نا، ایک پکی کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ بھئی یہ اس طرح ہو بھی صحیح نہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو ہو گئی ہو تو پھر انہوں نے کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے بھئی جو ہے نا مچھلی اور دودھ اتنے کھایا تو اس وجہ سے ہو گیا، بعض اوقات بات مشہور عوام میں مشہور ہو گئی، لیکن ایسا عموماً ہر بندے کو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم تو بڑی کھائی، ہم تو مچھلی روز کھاتے ہیں، کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ جی بس اللہ سب کر کے۔ جی جی اچھا جی، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، جی مکھن پہلوان صاحب۔ جی ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ حضور نے مچھلی کے اوپر سے دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ منع ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ایک بات کہی گئی ہے نا کہ مچھلی کے اوپر جو دودھ پیے گا تو اس کو یہ مرض ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ بات اتنی یعنی اتھینٹک نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا جی۔ اچھا جی، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی والاکما، اور جو ہے نا وتبرئ الاکما والابرص باذنی، کہ بھئی جو مادر داد اندھا ہے اس کو آپ جو ہے وہ بری کرتے تھے، اس طریقے سے جو برس کی بیماری تھا اس کو کہتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب آپ نے نکالا موتا کو، من قبورہم احیاء زندہ کر کے، باذنی میرے ارادے، اذ کففت بنی اسرائیل عنکا، کہ بھئی میں نے روکا، ما کافا ہوتا ہے، کافا ہوتا ہے روکنا، یعنی میں نے روکا بنی اسرائیل کو آپ سے، ہین ہمو بقتل کا، جب انہوں نے ارادہ کیا آپ کے قتل کا، اذ جئتہم، کہ جب آپ ان کے پاس آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، بینات سے مراد جو ہے معجزات ہیں، کہ جب آپ جو ہے نا کیا ہے کہ معجزات لے کر ان کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو روکا۔ فقال الذین کفروا منہم، تو میں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، جن لوگوں نے، تو بس ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ ما ھذا الذی جئت بہ، کہ بھئی یہ آپ کیا لے کر آئے، الا سحر مبین، مگر یہ ایک کھلا جادو ہے۔ ایک قرات میں جو ہے نا کیا ہے کہ ساحر سے مراد کہنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ باقی یہاں سے وفی قرات ساحر سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب چونکہ کل 20 منٹ رہتے ہیں، ہمیں اور بھی جنت کے اسباق ہیں ان کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے پڑھ لی تھی 350 پڑھ لی تھی میرے خیال میں جی۔
349 ہو گئی تھی نا جی، 349 ہو گئی تھی، بلکہ ہاں 350 ہو گئی تھی، 349 ہو گئی تھی، 350 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، وعن ابن مسعود قال 349 پڑھنی ہے، 349 پڑھنی ہے، 350 پڑھنی ہے نا، وہ تو پہ رہا ہوں میں، 349 سے شروع کرنا ہے 349 سے شروع کرنی ہے۔ جی اچھا جی۔ اچھا جی، وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه، کہ حضرت عائشہ پیچھے گزر چکا نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہا سے مراد کیا ہوا کہ بھئی یہ بھی حدیث شریف جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کہاں چلا گیا یہ، اذا ذهب احدکم، جب جائے تم میں سے کوئی، میں محاورہ منع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، جب تم میں سے کوئی ایک جائے پاخانے کی طرف، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ 3 پتھر لے کے جائے، یستطیب بہن، ان کے ساتھ استنجا کرے، فإنها تجزئ عنہ، کیونکہ وہی اس کو کافی ہیں، یعنی 3 جو ہے نا کیا ہے کہ پتھر لے کے جا سکتا ہے بندہ۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام، کہ بھئی نہ تم استنجا کرو، روس یعنی گوبر وغیرہ کہتے ہیں، اور عظام جو ہے کس کو کہتے ہیں، عظام ہڈی کو کہتے ہیں۔ جی طاہر صاحب۔ سر میں تو یہ سنا تھا کہ استنجا جو ہے وہ کہنا چاہیے جو مٹی کے ڈھیلے ان سے کرنا چاہیے، پتھر سے نہیں کرنا چاہیے، یہ والی جنات کی خوراک ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں، فرما دیں۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو پتھر ہیں، پتھروں سے بھی کیا جا سکتا ہے، مٹی سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب انسان جو ہے نا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی پتھر ہو یا جو ہے نا وہ مٹی کا ڈھیلا ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو جو بھی انسان پتھر کو اٹھائے اور جو ہے نا یا مٹی کے ڈھیرے کو اٹھائے تو اس کو کہا جائے اسکت بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے تو خاموش ہو جا، یعنی اس پر یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ کہے گا تو یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا جی، پتھر سے بھی جو ہے نا کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو ذکر کہیں، اس کے بعد آپ استعمال کر لیا، اس کے بعد غلاظت لگ گئی تو آپ پھر بھی اس کے دوبارہ ذکر تو نہیں کرے گا، پتھر وہ کرے گا، وہ ڈھیلا کرے گا، پھر بھی کرے گا۔ جی میں بات نہیں سمجھا آپ کی۔ میں کہا جس آپ نے کہا نا آپ اس کو کہیں، اس کو بے ذکر اللہ آپ کہیں، پتھر یا ڈھیلے سے کہیں، جب آپ نے کہا اس پتھر کو آپ نے استعمال کر لیا، اس کے اوپر غلاظت لگ گئی، اب اس کے بعد وہ پتھر اللہ کا ذکر نہیں کرے گا کہ پھر بھی اللہ کرتا رہے گا اس کے بعد؟ نہیں، بس جب کہا اس کو بذکر اللہ تو اب چونکہ وہ خاموش ہو جائے گا، اور پھر جب استعمال کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا بھی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اب اس کو جو منع کر دیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک پلیتی ہوتی ہے، جہاں پر پلیتی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اوپر بارش برس جائے، اچھی تیز بارش برس جائے، وہ پھر دھل جائے، کس طرح صاف ہو جائے، وہ پھر اللہ کی وہ پھر ایک اللہ کی وہ علم میں ہے، انسان کے علم میں تو نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں، جو مخلوق اللہ کی جو وہ حمد کر رہی ہے جو نہیں کر رہی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو بات اصل میں آئی ہے وہ یوں آئی ہے کہ جس پتھر کو اٹھایا جائے یا جس مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا جائے تو اس پر جو ہے نا وہ انسان اس کو یوں کہے کہ اس کو بذکر اللہ، کہ وہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی گوبر سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہڈی سے، کیوں کہ فَإِنَّ أَزَادَ إِخْوَانُكُم مِّنَ الْجِنِّ، کہ یہ جو جن ہے نا، یہ گوبر اور جو ہڈیاں ہیں یہ ان کی خوراک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے نا یہ جاہل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جو جہالت میں جن کی جہالت بڑھ جاتی ہے نا، وہ پھر کیا کرتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ دعوت پہ گیا تو انہوں نے وہاں پر جو ہڈیاں تھیں نا، اس میں جو تھوڑا بہت گوشت بچا ہوا تھا نا، اس کو نہیں کھا رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھا رہے بھائی؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ وہ جو یہ ہڈیاں جو ہے نا چونکہ جن کھاتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا بہت گوشت بھی ان کے لیے جو ہے نا ہم چھوڑ دیں۔ میں نے کہا وہ تو کھاتے ہیں ہڈیاں، گوشت تو نہیں کھاتے، تم گوشت کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ وہ پھر ان کے جو ہے نا عجیب قسم کی ایک جہالت جو ہے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ایک وہ نکال لی۔ وعن رویفع بن ثابت قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا رویفع، اے رویفع،
لعل الحیات ستطول بکا، کہ شاید جو ہے میرے بعد تمہاری زندگی لمبی ہو، شاید میرے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ تمہاری زندگی لمبی ہو۔ فاخبر الناس، تو آپ لوگوں کو یہ خبر دینا، ان من عقد لحیتہ، کہ بھئی کوئی بھی آدمی اپنی داڑھی میں گرہ نہ لگائے، ٹھیک ہے نا، او تقلد وطرن، یا پھر اس میں جو ہے وہ تانت وغیرہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے وہ بھی نہ باندھے۔ وستنجا برجع دابتن، اور جو ہے کسی جانور کی پلیدی سے، برجع کہتے ہیں پاخانے، پلید پاخانے کو کہتے ہیں، برجع آپ نے کل پڑھا تھا نا، کل برجع کا معنی ہوتا ہے پاخانہ، ٹھیک ہے نا، دابتن کہ بھئی کسی جانور کی جو ہے نا جانور کی لید سے استنجا نہ کرے، او عظم، یا ہڈی سے نہ کرے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيٌّ مِّنْهُ، کہ بھئی اگر جو اس طرح کرے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بری ہوں گے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ انسان ہڈی وغیرہ سے جو ہے نا وہ نہ کرے استنجا، ٹھیک ہے جی۔ وَعَنْ ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اکتحل فلیؤتر، کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرما پہنے تو وہ طاق پہنے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ سرما تو آج کل تو رہا ہی نہیں ہے نا میرے خیال میں، آپ کے یہاں انگلینڈ وغیرہ میں ہے سرما یا ختم ہو گیا ہے طاہر صاحب؟ تو یہاں پر مل رہا ہے چھوٹنے کے، یہاں پر پابندی ہے، اگر آپ ڈال لیتے، آپ بتا دیں اس میں پہنا ہے یا کسی نے فروخت کیا ہے تو وہ جرم ہے یہاں پر، وہ کہتے ہیں اس کے اندر آپ وہ خالص نہیں ہوتا، کسی کو لے کے آئے خالص نہیں تھا، اس میں ایسے ناجائز جزا تھے، تو آنکھوں میں یا آنکھوں میں نقصان پہنچا، اس کے بعد یہاں پابندی لگا دی، آپ یہاں بیچ نہیں سکتے سامان۔ ہاں تو سرما جو ہے نا جو پاکستان سے چوری پاکستان سے لے لو آتے ہیں، گھر میں رکھا ہوتا ہے بیان لیتے ہیں، لیکن عام بازاروں سے نہیں ملتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سرما جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، سرما جو ہے نا انسان کو لگانا چاہیے، تو لیکن سرما لگانا چاہیے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ طاق ہونا چاہیے۔ من فقد احسانہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھا ہے۔ ومن لا فلا حرج، تو اگر کوئی جو ہے نا اس طرح نہ بھی کرے، اگر کوئی اس طرح نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طاق پہننا، طاق جو ہے نا وہ اس میں جو ڈنڈی ہوتی ہے نا لوہے کی، تو ہم وہ اس کو جو ہے نا سندھی میں سرائی کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اردو میں جو ہے نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کہ وہ جو ہے نا پہنے تو بندہ کیا پہنے؟ کہ طاق پہنے۔ فلا حرج، اور اگر کوئی مطلب یہ کہ طاق نہیں پہنتا، جفت پہنتا، پھر بھی خیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح کہ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ، کہ بھائی اور جو ہے نا جو استنجا کرے تو طاق کرے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، جس نے ایسا کیا، یہ طاق کیا تو یہ اس نے اچھا کیا۔ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، اور جس نے اس طرح نہیں کیا، چار سے کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو کھائے تو خلال سے نکالے، یعنی دانتوں سے نکالے، ٹھیک ہے نا جی، جو دانتوں سے نکالے نا، فَلْيَلْفُ، تو اس کو تھوک دے۔ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلَ، اور جو دانتوں سے، جو زبان سے خلال کرے تو وہ اس کو نگل جائے، ٹھیک ہے جی۔ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا۔ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، کہ بھئی اگر کسی نے ایسا نہیں بھی کیا نا تو اس پر حرج نہیں ہے۔ وَمَنْ آتَ الْغَائِطَ، سمجھ میں بات؟ وَمَنْ آتَ الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، تو وہ کیا ہو جائے؟ چھپ کے بیٹھے۔ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ، کہ وہ اگر اس طرح کوئی دیوار وغیرہ کوئی چیز نہیں پاتا تو پھر إِلَّا أَنْ يَجْبَ كَثِيبٌ مِّن رَمَلٍ، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ ریتی کا ایک جو ہے نا وہ بنا دے، ٹیلا بنا دے۔ وَلْيَسْتَبْدِرْ، ہو تو پھر اس کی طرف پیٹ کر لے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بمقاعد بنی آدم، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شیطان جو بنی آدم کی جو مقعد ہے نا، جو انسان کی جو مقعد ہے، ان کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔ کھیلتا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ جو بغیر پردے کے بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا۔ کیا مطلب ہے کہ بھئی آپ اگر کسی ایسی جگہ پر، ریگستان علاقے میں جہاں پر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں بھی ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا آپ نہ درخت نہ کوئی اور چیز، ایسی چیز کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ تھوڑا بہت آڑ بنا لیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں کسی مٹی کے ٹیلا بنائیں، ٹیلے بنانے کے ساتھ آپ جو ہے اس کو اس میں بیٹھیں، اس کو پیٹ کر کے بیٹھیں، یا پھر تھوڑا گڑا ہے تو اس میں آپ جو ہے نا کیا ہے کہ بیٹھ جائیں، تاکہ آپ جو ہے نا وہ بالکل مکمل طور پر بے پردہ نہ ہو، ورنہ اس طریقے سے جو ہے نا شیطان جو ہے نا کھیلتا ہے۔
اچھا جی، پھر کہتے ہیں من فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا. آگے فرما رہے ہیں ومن اللہ فلا حرج، اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے. دیکھو نا ابھی کتنا جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ جو ہے فرما دیا، سمجھا دیا کہ بھئی اس طرح کرنے سے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کافی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس بات پر جو وہ بڑا زور لگاتے ہیں، وہ زور لگاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح حدیث شریف میں آیا ہے، فلاں چیز جگہ آیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یہ حکم جو ہے کیا ہے، استحباب ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے. اور اگر جو ہے کہ احسن ہے کہ اچھی بات ہے، اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، ذرا نور الہدایہ کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، یہ ہمارا کل جو سبق تھا وہ یہاں پر رک گیا تھا. ولا يضر بقاء اثر شک زوال غیر المریت بغسلها ثلاثا والاثر كل مره. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں وتطهر النجاسۃ عن الثوب والبدن بالماء وبكل ماء مضر كالخل، اور نجاست جو ہے پاک ہو جاتی ہے کپڑے اور بدن سے پانی کے ساتھ، اور ہر اس بہنے والی چیز کے ساتھ کہ جو زائل کرنے والی ہے، جس طرح سرکہ، مال وردے، اور جو ہے نا اس کا آپ یوں کہہ لیں مال ورد مانا مطلب یہ کہ گلاب کا پانی، مال ورد کا معنی کیا ہوتا ہے، گلاب کا پانی. وَيَطْهَرُ الْخُفُّ، اور جو ہے نا پاک ہو جاتا ہے موزہ، وَنَحْبَهُ، اور اس کے مثل، بالدل کے رگڑنے کے ساتھ، من نجاست لہا جرم، ایسی نجاست سے کہ اس پر جرم ہو، اس پر کیا ہو، اس پر جو ہے وہ جرم لگا ہو، یعنی ایسی پلیتی جو جسم والی پلیتی ہے. تو جسم والی پلیتی جس طرح پاخانہ اگر موزے کو لگ گیا تو آپ اس کو رگڑ دیں، یا نالین کو لگ گیا تو آپ اس کو رگڑ دیں. ولو کانت رطبۃ، اگرچہ وہ گیلا ہو. ویطہر السیف، اور پاک ہو جاتی ہے تلوار، ورنہ وہ اس کے مثل بالمس، مسا کرنے کے ساتھ، مطلب یہ کہ اس کو آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ مٹی میں رگڑیں وغیرہ تو صحیح ہو جائے گا. اذا ذهب اثر، جب اس کا اثر چلا جائے، اثر نجاست، جب نجاست کا اثر چلا جائے تو اب اس کو کیا کریں گے، رگڑیں کس کے، زمین سے. وجفت جادت صلاۃ، اب کہتے ہیں کہ بھئی ایسی پلیتی، ہاں اثر نجاست یہ ختم ہو جائے گا. اچھا آگے پھر ہے کہ ان الارض، اور جو زمین ہے وجفت جادت صلاۃ علیہ دون التیمم، ایسی زمین کہ جو زمین کیا ہے پہلے ناپاک تھی، مثلا کسی نے اس پر پاخانہ کیا تھا یا پیشاب کیا تھا، تو پیشاب کرنے کے بعد وہ زمین خشک ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو اب اس پر کیا ہے، اس پر تیمم تو نہیں کیا جا سکتا، نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. وَيَطْهَرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَكَلَا قَائِمٍ، کہتے ہیں اور اس کے ذریعے پاک ہو جاتا ہے درخت بھی، کہ درخت کا اگر جو ہے نا وہ لگا پلیتی لگی ہو، اگر وہ رگڑنے کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا اس پلیتی کو، تو بھی جائز ہے. اور گھاس تھی، گھاس کے ساتھ بھی اگر کوئی پلیتی لگی ہوئی تھی، اس کو بھی کسی کے ذریعے صاف کر دیا گیا تو وہ صاف ہو جاتا ہے. قائم، کہتے ہیں کلا قائم، اور کھڑی گھاس بے جفاف ہی، خشک ہونے کے ساتھ بھی جو وہ ہو جاتے ہیں، کیا پاک ہو جاتے ہیں. وَتَطْهَرُ نِجَاسَةُ اسْتَحَلَتْ عَيْنَهَا، کہ اگر ایسی پلیتی کہ جو حلول ہو گئی، اس کا عین حلول، اس کا عین کیا ہو گیا، اس میں حلول ہو گیا. کان سارت ملہن، کہ بھئی وہ گویا کہ نمک بن گیا. جس طرح آپ دیکھو کہ گدھے پہلے کیا ہوتے تھے کہ ان کو نمک کی کان میں لایا جاتا تھا، پھر یوں ہوتا تھا کہ اگر پورا تودا جو ہے وہ نمک پر گر جا، اس پر نمک کا تودا جو ہے گر جاتا تھا اس پر کھوتے پر، تو پھر وہ پورے کا پورا کھوتا جو ہے وہ نمک بن جاتا تھا. تو اب وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ پورا کا پورا نمک جو ہے نا وہ پاک ہے. ٹھیک ہے جی. اور یا اس کو جلایا جائے کس کے ساتھ، آگ کے ساتھ. جس طرح گوبر وغیرہ جو ہے نا دیہات میں جلائے جاتے ہیں تو اس کی جو راکھ ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. وجہ المنی، جو منی الجاف و بے فرق ہی، جو خشک منی ہے وہ کھرچنے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی کپڑے اور بدن سے. ویطہر الرطب، اور پاک ہو جاتی ہے گیلی منی بے غسل ہی، دھونے کے ساتھ. اچھا فصل فی طہارت جلود المیتۃ، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہم اگلی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اچھا جی، اب ہمارا جو ہے وہ سبق ہے شرمیت عامل کا. شرمیت عامل میں ہمیں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جی ساغذ علی صاحب کہاں تک پڑھ لیا تھا شرمیت عامل؟ جو ہم جو ہے عروف مشبہ بالفعل ہم پڑھ رہے تھے، اس کا آخری میں ہمیں پڑھا تھا، آخر میں.
حروف مشبہ بالفعل یہ تو پڑھ لیا تھا، میں نے پڑھایا تھا آپ کو نا. ہاں جی بازو سے آگے آگے نہیں پڑھا ابھی تک. ابھی تک نہیں پڑھا. جی نہیں پڑھا آگے. جی سید طاہر صاحب. اسد بھائی. اچھا جی پڑھتے ہیں. جی آگے جی چلتے ہیں. جو جی سید طاہر صاحب، یہ میرے خیال میں کہ چوتھی پانچویں نو نہیں تھی، پانچویں نو تھی نا ہماری. ہاں صحیح ہے. جی ہاں پانچویں نو حروف ناصبہ فعل. سماعی عوامل کی پانچویں قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ جواب سماعی عوامل کی پانچویں قسم فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کے بارے میں ہے. فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کتنے ہیں؟ کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف 4 ہیں. اچھا جی حرف ناصب ان. فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ کہ جواب فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے پہلا حرف ان ہے. اچھا جی ان کس معنی کے لیے آتا ہے؟ کہ جواب ان جو ہے یہ مستقبل کے معنی میں کرنے کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو. اسلم تو ان ادخل الجنت، میں ایمان لے آیا، اسلام میں اس لیے اسلام لایا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اچھا جی اور ان دخلت الجنت، اور یہ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. سمجھ میں بات؟ اور یہ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اس کے بعد حرف ناصبہ لن. فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف کون سا ہے؟ لیکن فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے دوسرا حرف لن ہے. لن کس چیز کے لیے آتا ہے؟ کہ لن یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. مثلا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. لن اصل میں کیا ہے؟ کہتے ہیں خلیل نحوی کے نزدیک لن اصل میں لا ان تھا، یعنی لا نافیہ اور ان مصدریہ سے مرکب. تو حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا تو لان رہ گیا. پھر التقاء ساکنن ہوا الف، التقاء ساکنن سے الف گر گیا، لن ہو گیا. پھر امام نحو سیبوے، امام النحو جو ہے نا سیبوے کے نزدیک اصل میں لن ایک مستقل حرف ہے جو اپنی اصل پر قائم ہے. نہ یہ لا تھا جیسے فرا کا خیال ہے، اور نہ یہ لا ان تھا جیسا کہ خلیل بن احمد کا خیال ہے. حرف ناصب کئے. فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ لیکن فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے تیسرا حرف کئے ہے. کئے کس چیز کے لیے، کس چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے؟ کہ کئے سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کئے کا ماقبل ما بعد کے لیے سبب بنتا ہے. جس طرح اسلم تو کہ ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، تو یقیناً اسلام جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. حرف ناصب اذن. یہ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف کون سا ہے؟ لیکن فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے چوتھا حرف اذن ہے. اذن کس چیز کے لیے آتا ہے؟ کہ اذن یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے. جملے کو زمانہ مستقبل میں ثابت کرتا ہے اور یہ فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے. مثلا اذن تدخل الجنت فی جواب من اسلم قال من اسلم. کہتے ہیں کہ کوئی شخص کہے اسلم تو میں مسلمان ہو گیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن تدخل الجنت، تب تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور حروف ناصبہ کہتے ہیں کہ ذکر کریں حروف ناصبہ بنتا ہے جدر ان لن کا اذن. باقی جو ہے نا یہ 9 سادس انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے. چلیے کل ہماری، اچھا ایک اور بات آپ کے لیے بتا دوں کہ آپ کو وہ ترکیب کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح ترکیب کی جاتی ہے. کل ترکیب کرنے کا باقاعدگی سے جو ہے نا وہ طریقہ بتایا جائے گا. وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. پہلے ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سوالات جوابات میں نے بنائے ہیں وہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو سکھائے جائیں گے پریکٹس کے طور پر. تو آپ جو ہے نا کل ضرور آئیے گا. اچھا جی اس کے بعد ابھی کا ہم نے جو کل ترکیب کی تھی ذهب الرغیم الی لندن، یہاں تک کی تھی. تو اب اذهب غدا الی ممبئی، کہ بھائی میں تو جو ہے نا کل ممبئی چلا جا. اب کل ممبئی چلا جا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اذهب فعل، انت ضمیر فاعل، غدا جو ہے نا یہ مفعول فی ہو جائے گا. الی ممبئی جو ہے یا بمبئی جو ہے یہ اس کا جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا. فعل کے تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. جی آگے کون ترکیب کرے گا؟ الناس یصارفون بالطیارۃ. جی ساغر علی صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الناس یسارقون بالطیارۃ. یصارفون نہیں ہے. ہاں جی الناس یصارفون بالطیارۃ. الناس جو ہے اس میں مبتدا ہے، یصارفون میں جو ہے کیا نام ہے واو ضمیر فاعل ہے، ہاں اور واو ضمیر فاعل ہے، بعد جو ہے حرف جار ہے، الطیارۃ مجرور ہے. جی اور جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے یہ متعلق بنے گا.
اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ بن کے خبر بنے گا مبتدا ناسو کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ بن جائے، جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ جی جی فیروز بھائی، تذهب المرأة الى السوق، اس کی ترکیب کریں۔ کس کی؟ تذهب المرأة الى السوق۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذهب کہاں سے؟ جی تذهب فعل اسمی، جی جی المرأة یہ فاعل، الی حرف جار، السوق مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوا تذهب فعل سے، تذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ظرف میں متعلق سے مل کر، متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی سید طاہر صاحب سن رہے ہیں؟ یدخلون فی دین اللہ، جی یدخلون فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے جی، یہ فجارہ دین اللہ ہے، یہ اس کا جار مجرور ہے، جار مجرور بلکہ متعلق ہوئے یدخلون فعل کا، یدخلون فعل اپنے فاعل اور جار مجرور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا جی جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا جی، ہاں جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اچھا ابھی آپ کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں ابھی، تاکہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ کل آپ آئیے گا ذرا تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کہ میں نے اس کو تھوڑا وہ لکھا تھا پی ڈی ایف بنا کر میں نے رکھ دیا تھا، اگلی کلاس کو بھی اس کو پریکٹس میں نے کرائی تھی، تو وہ کافی حد تک جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ سوال ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے۔ ہاں تو بالفرض جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ترکیب ہے، کون سی ترکیب ہے بھائی؟ جی ہوا راجل کی ترکیب ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ہوا راجل کی ترکیب ہے، تو اب یہ دیکھیں، یہ یہاں سے دیکھیں، یہ ہوا ترکیب کرنے کا طریقہ، ہوا راجل ترکیب، ہوا راجل کی ترکیب، استاد ہوا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو شاگرد جواب ہے جی ہوا اسم ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اسم ہے؟ جی شاگرد چونکہ یہ علم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور علم اسم ہے، تو جو اس کی جگہ استعمال ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، تو آپ جتنے بھائی ہیں نا کل آپ ضرور آئیے گا، تو مزید میں آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں آگے چل کر آپ کی میں اس میں رہنمائی کروں گا۔ جی سید طاہر صاحب یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی صاحب جی۔ تو اس کے بعد پھر نا یہ ترکیب جو ہے نا ہم ابھی پہلے کرتے ہیں نا فعل فاعل کی ترکیب کرتے ہیں، اب ہم ترکیب یوں کریں گے، یہ دیکھو یہ نیچے لکھا ہوا نا شاگرد اب ترکیب کر رہا ہے، یعنی یہ سارے سوالات جب مکمل ہو جائیں گے، سارے سوالات جب جوابات مکمل ہو جائیں گے نا، تو پھر وہ آپ کو اس طرح ترکیب کرنے آ جائے گی۔ ہوا ضمیر غائب برائے بعض مذکر مرفوع منفصل مرفوع محل مبتدا، راجل المفرد منصرف صحیح، اس کے تین اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ فتح جر کسرہ کے ساتھ مرفوع خبر برائے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی غزالی صاحب میں پوچھ رہا ہوں کل آپ اسی طرح سوال کریں گے ہم سے؟ ہاں کل میں آپ سے اس طرح سوال کروں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ میں پی ڈی ایف میں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا اس کو ریڈ کیجئے گا، اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے، اچھے طریقے سمجھ لیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ ہم پھر فیض الادب کی طرف ہم جائیں گے، جس طرح یہ زیدن ہے، اس کے بعد پھر ترجمہ القرآن بالاردیت یہ ہے، پھر اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر جب اس کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں گے نا، تو پھر آپ کے لیے اور مزید آسانی ہو جائے گی۔ جی کیا خیال ہے؟ صحیح ہے، زبردست۔ جی سید طاہر صاحب یہ ٹھیک ہے، لیکن ہوا معرفہ نہیں ہے، جو ضمائر معرفہ ہوتی ہے، معرفہ ہم اس میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں اسم تو ہے نا، اصل میں وہ کہہ رہے اسم ہے کہ فعل ہے یا حرف ہے؟ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کہہ رہے اسم ہے، بس یہ بات ہے نا، ہمیں یہ پتا چاہیے کہ بھائی اسم ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ جی ٹھیک ہو گیا۔ ہاں تو مزید انشاءاللہ پھر ہم چلیں گے۔ اچھا جی علم الصرف میں ابھی کون سے باب ہم کل پڑھ رہے تھے؟ ہم نے کون سے 3 باب میں نے آپ کو کہے تھے، 3 باب کون سے؟ جی غزالی صاحب، غزالی چلے گئے، فیروز صاحب جی استاد جی کل کون سے؟ کل جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو افتعال تو ہم نے کہا تھا نا، افتعال وغیرہ کہا تھا ہم نے، تو ابھی کون سا جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے یاد کیا؟
جی استاد صاحب میں نے استاد صاحب نے بتایا تھا کہ 9 باب تو میں نے ان کو دہرایا تھا. اچھا اچھا جی سید طاہر صاحب. جی میں نے اس کو کیا انفا طرح کیا جی. اچھا جی ہمارے عمر جلال صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ عمر جلال صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی فیروز بھائی آپ نے کہاں تک جو ہے کیا کہ دہرایا تھا اس کو؟ جی استاد صاحب یہ جو 9 باب تھے نا. ہاں ہاں 1 منٹ جی بتاتا ہوں. جی استاد یہ ہے کہ ایک ہے باب افتعال